قسم وہ باطل چا کھیل گیا. آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے. آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے, ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے, کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے, کوئی کسی نظر سے دیکھے, کبھی کسی سے ٹکرائے, کبھی کسی سے ٹکرائے. یہ آزادی ہے, یہ آزادی ہے. ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا, سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی. بڑا جمبو جہاز, اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی. ایک مجھے وہاں خیال آیا. دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا. نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے. قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر, مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہی, وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ 300-350 کا مسافر جہاز ہے. ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے, بلاتی بھی ہے, پکارتی بھی ہے. یہ پاگل. اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے, اپنے بچوں کو پالتی ہے, اور اس کا خامند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے. اس کا نام غلامی رکھا, اس کا نام آزادی رکھا. ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے, یہ آزادی ہے. اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے. پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے. وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا, وہ بوائے فرینڈ ہے. وہ آج اس کے ساتھ ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ, میری ان سے اچھی دوستی تھی. تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی, جنید جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا, توبہ کی تھی. تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے, ابرار یہ جو آج کل گانے گاتے, وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. تو ہم ایک گھر میں تھے. تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں, کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے, ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی, انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی, نماز شروع کر دی. 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھی. ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھی, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچے ہم وہاں, تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں. کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں. 5 دفعہ. مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو 5 دفعہ نماز پڑھتی ہیں, شاید کمی ہوگی. اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے. یاد رکھنا, سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے, اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کوئی سمیٹ سکتا ہے. یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے, اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے. باتوں سے بات نکل آتی ہے. جنید جمشید 1997 میں سب سے پہلے مجھے ملا. مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب, ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے, جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے, وہ زندگی مجھے حاصل ہے. میرے پاس دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, چاروں طرف میری زندگی رقص کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے, خلا ہے. میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت. کہنے لگا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. اللہ اکبر. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کہنا کہ یہ کیا وجہ ہے, ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے. اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ. مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت, دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے. صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا, عزت بھی, دولت بھی, شہرت بھی, لیکن دل اسی طرح پریشان. 100 بار چمن مہکا, 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی,
تو رونق بھی ہے، بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے۔ مجھے اگر عزت، دولت، شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا، بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا۔ جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے، واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں زندگی گزارنا، یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ ہائے، اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیزوں مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے اور زندگی کا کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو۔ پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے۔
اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں اس کے بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپ کے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، پی سی لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، وہ مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھیں، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ جلد سے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔